حضرت اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ اس لیے میرے دوستو یہ ختم کرو حضرت، یہ ختم کرو۔ آج دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، نہیں حضرت خوب محنت کرو حضرت، سرگی اٹھیا کرو، نماز دی پابندی کرو، اور یقین پیدا کرو حضرت جی، کر کے تو دیکھو حضرت۔ یہ جب قبلہ تشریف لائے تو ذکر اللہ ہوا، ہر بندہ حضرت جی ذکر ہے، اور کر کے اب چلو علماء بیٹھے ہیں تو ایسی بات یہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربان جاؤں، جب حضرت بایزید بستامی گزرا کرتے تھے نا تو لکھا حضرت سونگتے تھے کچھ، تو مریدوں نے عرض کی حضور کی سونگ دے ہو؟ آپ نے فرمایا سانو اے شہر تو عاشق دی خوشبو آندی، ہائے ہائے قربان جاؤں، جنہوں نے اپنا جبہ دیا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی۔ وہ لکھا ہے حضرت نا ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے نا، وہ لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے بھائی اللہ اللہ کیا کرو، تو آپ کو پتہ ہے حضرت ایسے کون مانتا ہے؟ آپ کسی کو محفل کی دعوت دو نا تو پہلے یہ پوچھے چلو محفل تے بھی آواں گے لنگر کی ہونا ہے۔ اب تو اتنا بڑا عالم دین کا نام نہیں ہوتا، اتنا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے لنگر کا خصوصی انتظام ہوگا، تو یہ بس ہے معاملہ۔ تو حضرت نے بھی پہلے اسی طرح کہا، لیکن پھر آپ سمجھ گئے نہیں اب جو ہے نا وہ دوسرا کام بھی کرنا پڑے گا۔ آپ نے لوگوں کو لالچ دی، آپ نے فرمایا اللہ اللہ کیا کرو، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، دل کو سکون ملے گا، روح کا اضطراب ختم ہو جائے گا، چہروں پہ نور آئے گا، اللہ تمہیں عزتیں عطا کر دے گا۔ اب حضرت گفتگو کر رہے تھے تو لکھا ہے کہ مجلس میں بو علی سینا بھی بیٹھے تھے، مفکر ہیں، سائنٹسٹ، جو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پہ تولتے ہیں۔ اب حضرت بیان کر رہے تھے، وہ بیٹا سوچ رہا تھا لے بھائی یہ بابے ہوئی تو وکری گالی سنان دے دینے، اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے، ایک نام اتنے کام کر جائے، نام تو ایک ہی ہے نا اللہ، اتنے کام کیسے کرے گا وہ؟ اور حضرت کی بات کا رد کس طرح کرتے ہیں ابو علی سینا؟ وہ کہتے ہیں ایک بندے کو پیاس لگی ہے، وہ اپنے ہاتھ پہ نا پانی کا گلاس رکھ لے، پانی پیے نا، گلاس رکھ لے اور کہنا شروع کر دے پانی پانی پانی، پیے نا پانی، تو کیا اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی بھائی، پانی پانی کہنے سے تو پیاس نہیں نا بجھتی، پانی پینے سے بجھتی ہے۔ دوسری دلیل پھر ابو علی سینا دیتے ہیں، ایک بندہ بیمار ہے، وہ حکیم سے دوائی لے کر آئے اور دوائی کی پڑیا اپنی ہتھیلی پہ رکھ لے، کھائے نہ بلکہ کہنا شروع کر دے دوائی دوائی دوائی، تو کیا اسے آرام آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو پھر رد کرتے ہیں لو یہ کس طرح ہو گیا، بندہ اللہ اللہ کرے تو اتنے کام ہو جائیں۔ جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا نا، یہ صوفیاء کی مجلس کا قاعدہ ہے، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کی محفل میں ذرا دھیان سے بیٹھنا چاہیے۔ وہ حضرت نے ابو علی سینا کا وسوسہ پکڑ لیا اور آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے گدھے، اللہ حضرت نے وہ فارسی میں بولا، چلو میں جب آپ فرماتے ہیں او گدھے، تجھے کیا پتا اللہ کے نام کی کتنی برکتیں ہیں۔ ابو علی سینا کو چھوٹا نام تو نہیں تھا نا، حضرت نے بھری مجلس میں اس کو گدھا کہہ دیا، اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے غصہ اندر ہی دبایا، کیونکہ فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، غصہ کر کے مار کھانی تھی، سارے تو حضرت کے مرید بیٹھے تھے۔ اس نے غصہ نہ دبایا اندر ہی، لیکن دبایا نہیں گیا۔ اظہار کس طرح ہوا کہ پسینہ آ گیا غصے سے، رنگ سرخ ہو گیا، وجود کانپنے لگ پڑا۔ اب اللہ کے وہ ولی جنہوں نے اندر کی کیفیت جان لی، کیا ان کو اتنا نہیں پتا تھا اس کو غصہ کیوں آیا؟ آپ اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں ابو علی سینا، بھائی تجھے کیا ہوا، یہ تو سرخ کیوں ہو گیا ہے، یہ پسینہ کیوں آ گیا ہے، یہ کام کیوں رہا ہے؟ تو اس کرتا دیکھو نا حضرت تسی بھی تو زیادتی کی ہے، تسی میرا ایک نا ہے شہر وچ، تو تسی بھری مجلس سے مینوں کھوتا کہہ چھڑیا، تو ہونی مینوں غصہ نہ آئے، ہونی میرا رنگ لال نہ آئے، ہونی میں کما نہ۔ آپ نے فرمایا نہ لائے، کبھی تو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھ تو صحیح گدھا کہنے سے اتنا کچھ ہو گیا، اللہ اللہ کہنے سے کیا نہیں ہوتا ہے۔ بڑی سادی سی بات ہے۔ میں ایک گاؤں چلا گیا، وہاں شاید ان کو سمجھ نہیں آئی، تو یہ بیچارے ویسے ہی مست ہو چکے تھے سارے۔ اب میں نے ان کو کہا چلو حضرت اب اس طرح کرنا کہ جو نہیں نا اگر سمجھ آئی تو کل سڑک پہ کھڑے ہو جانا، ہاں تو جڑا کوئی جوان جہا منڈا لنگے نا موٹر سائیکل اتنے ذرا تگڑا ہوئے، ذرا واہ انہوں کھلار لئیو، تو انہوں اینا ہی صرف کہہ دئیو کہ پاویں تو موٹر سائیکل سے بیٹھا ہے، پاویں تو کپڑے بڑے چنگے پائے نے، موبائل تیرے کا بڑا مہنگا ہے، لیکن ہے تو کھوتا ہی نہیں، تو پھر تسی انہوں آپ ہی فون کر کے دسو گے کہ کی ہویا میرے نال ہے۔ بھائی اگر اس کا اتنا اثر ہے، یہ الفاظ اتنا اثر رکھتے ہیں، تو پھر قربان جاؤں پھر حضرت اللہ میں کتنا اثر ہوگا ہے حضرت، وہ کر کے تو دیکھے یار،
کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو ہاں یہ اللہ کیا رنگ لگاتے ہیں. یہ کبھی آپ شجرہ پڑھیں نا سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید خاص، آپ کے تربیت یافتہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ہیں. آئے ہائے. پھر آگے ان کے مرید حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر آگے ان کے مرید ہیں حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے معاملات کچھ درست نہیں تھے، کچھ سود کا حضرت کا معاملہ تھا، بلکہ آپ کو پکارا بھی اسی نام سے جاتا تھا. تو پھر ایک وقت آیا کہ حضرت نے توبہ کی، امام حسن بصری کے دست پاک پہ حضرت، اور میرے یار دی توبہ نہیں کی تھی حضرت. اور جو بابا فرید کہتے ہیں نا کیسی توبہ ہو ہے یار، توبہ لٹکے اد وشکار، اور توبہ وچ تو عمر بھی آئی، توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی. پکی توبہ کی تدم آخر اپنی توبہ پر قائم دائم رہے. جب مرید ہو گئے نا تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت حبیب اجمی کو اپنی تسبیح عنایت فرمائی، اور تسبیح دے کے نا ساتھ تلقین کیا اس میں ذات اللہ، اور کہا جا حبیب بیٹھ اور اپنے رب کو منا. بھائی انسان ہی ہے نا، دل میں خیال آیا حضرت فرما رہے ہیں بہ جا، بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں، تو یہ گھر کا سلسلہ کس طرح چلے گا. تو شیخ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی. حضرت نے فرمایا حبیب اپنے بچوں کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. اپنی بیوی کا خالق تو ہے؟ نہیں حضور. خود ہی تو پیدا ہو گئے؟ نہیں حضور. کون ہے پھر؟ حضور اللہ. آپ نے فرمایا پھر وہ خالق نہیں ہے، خالق ہی نہیں ہے، وہ رازق بھی ہے. جا کے بیٹھ. کیونکہ حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا، جو توکل کی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین صورت ہے. حضرت اسباب کا ترک کر دیا. حضرت بیٹھ گئے. اور حضرت جی وہ اعلیٰ حضرت نے تو پہلے ہی کہا نا، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں. ہمیشہ دعا کریو یا اللہ معافی دے دے. پرونٹھے کھان دی عادت پہ گئی تو ان پرونٹھے ہی دئی، لیکن آزمائش آ گئی نا حضرت، کھانی پڑ گئی سوکیاں. حضرت بیٹھ گئے. حضرت وہ آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لیکن بیوی سے نہیں ہوا. اور کچھ 6-7 دن گزرے تو حضرت کے پاس آئی، آ کے نا بڑے غصے سے کہتی ہے او حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی. جاؤ جا کے کو کام کرو، کو دیہڑی لگاؤ. رود الریاحین امام یافعی علیہ الرحمہ. جاؤ جا کے کو کام کرو. دانا آدمی تھے حضرت. لوٹا مسلح تسبیح قرآن پاک لیا اور جنگل چلے گئے. تو صوفی تو حضرت جی پہلے ہی دعا کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. صوفی تو پہلے دعائیں مانگتے ہیں. حضرت حبیب کی قبول ہو گئی. سارا دن وہاں بیٹھ کے نا حضرت اللہ 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 سارا دن اس میں ذات پکایا. وہ لکھتے ہیں امام یافعی کہ جب رات پڑی نا تو حضرت گھر آ گئے. تو جب گھر آئے تو گھر آتے بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، حبیب مزدوری کی نا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں خوب کی. تو بیوی پوچھتی ہے پھر اگر مزدوری کی تو مزدوری کدھر ہے؟ تو آپ فرماتے میں نے اس کو یہ کہہ کے ٹالا، نہیں سارے مزدوری مانگ رہے تھے لیکن مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، کیونکہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا وہ بڑا کریم ہے. ہائے ہائے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کریم ہے. تو بیوی کہتی ہے اچھا چلو کل مانگیے گا. آپ فرماتے ہیں دوسرے دن پھر گیا، سارا دن اسی طرح اللہ اللہ کیا. آپ فرماتے ہیں رات پڑی تو گھر آ گیا. گھر آتے بیوی نے پھر وہی سوال، حبیب مزدوری کی نا؟ فرماتے میں نے کہا کی. تو کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے کہا وہ سارے ہی مانگ رہے تھے تو جو ہے نا مجھے مانگتے ہوئے شرم آ گئی، کیونکہ میرا مالک بڑا کریم ہے. ہاں حال ہیں بزرگوں کی. میں قبلہ جب لاہور پڑھتا تھا نا تو یہ جامعہ نظامیہ کے آگے جا کے نا یہ ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا کوچہ غوثیہ. وہ ایک قادری چھپا بابا رہتا تھا، پریس تھی ان کی نا. تو ہم جایا کرتے تھے ان سے اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے کی، کیونکہ ان کا کتابت کا کام تھا، پریس تھا ان کا. تو ہم جو ہے نا عصر کے بعد مدرسے میں جاتے تھے ان سے اپنی جو ہے نا اپنا خط بہتر کرنے کے لیے. تو ہمارا بھی ان سے، وہ ہر ماہ 11ویں شریف بھی کرتے تھے. تو ایک دن نا 11ویں شریف تھی تو
ان کے ایک دوست نا اپنے پیر صاحب کو بھی اپنے ساتھ لے آئے. بڑی اس دن خوبصورت محفل ہوئی حضرت. وہ محفل ہو گئی, لنگر کھا لیا ہم نے. تو ہم بیٹھے تھے, تو جو وہ قادری صاحب کے دوست تھے نا, وہ جب جانے لگے نا تو پھر دعا ہونی تھی. تو اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت قادری صاحب دی اولاد نہیں کوئی بھی, ان واسطے دعا کرو. تو پیر صاحب نے, وہ قبلہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, دوست نے بھی اٹھا دی, ہم نے بھی اٹھا دی. قادری صاحب نے نہیں اٹھائے. مجھے بھی برا لگا. اللہ, میں بچہ تھا تب, چھوٹا تھا بھی, میری داڑھی ہے, تھوڑے تھوڑے بال نکلے تھے. مجھے بھی برا لگا ان کا یہ فیل کہ ہر ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھائے, ان کو اٹھانے چاہیے تھے. قبلہ کو, پیر صاحب کو بھی اچھا نہیں لگا, ان کے دوست کو بھی اچھا نہیں لگا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. اگلے دن جب میں پھر گیا نا سر کے بعد وہ خط درست کروانے کے لیے گیا حضرت کی خدمت, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضور کل تسی چنگا نہیں کیتا, بے ادبی کی تھی تسی بزرگاں دی. کہندے نے کی ہویا؟ میں جب انہوں نے آپ کی اولاد کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیوں نہیں اٹھائے؟ آئے حضرت جی رو پیا بابا اگوں. انہوں کہندا یار اے دس یہ اولاد نہیں تے کدی مرضی نہ نہیں. میں نے کہا جناب ظاہر اللہ دی مرضی نہ. فرماندے نے پھر میں کتا کون ہے دی مرضی دے خلاف ہاتھ چکنا لا دے. عاشقی کو سوکھا کام تو نہیں نہ, عاشقی کو سوکھا کام تو نہیں ہے. مجھے جب آج بھی یاد آتا ہے تو ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں. وہ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ سارے ہی مانگ رہے تھے, تو مجھے تو شرم آ گئی مانگتے ہوئے. تو بیوی تھوڑی غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے کام نہ شروع کر دینا, پہلے 2 دن کی مزدوری لینا. اگر تو دے گا نا تو پھر اس کا کام کرنا, نہیں تو کسی اور کا کرنا جا کے. اب حضرت یہ کوئی صوفی سمجھے گا کہ یہ تیر کس طرح لگتا ہے ادھر آ کے. ادھر حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا سونے ملن ہزاراں سا نہیں یار بٹانا. اور فرماتے میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا, اس نے بات کیا کر دی ہے, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہاں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا مالک. فرماتے خیر تیسرا دن آیا, سارا دن اسی طرح گزارا. فرماتے جب رات پڑی تو بڑا پریشان. آج اس کو کیا کہنا ہے, آج کیا بہانہ لگانا ہے, پتہ نہیں آگے سے کیا بولے گی. فرماتے خیر چل دیا, سمجھ آئے نہ کیا کروں. فرماتے پھر میں نے فیصلہ کیا کہ باہر ہی بیٹھ جاؤ, رات کو جاؤں گا جب سو گئی ہوگی دربار پھلان کے اندر چلا جاؤں گا. اور رات تو گزارو نا, کل کی کل دیکھیں گے. فرماتے ہیں وہ میں ذکر الہی کرتا رہا. فرماتے جب آدھی رات گزر گئی نا تو میں گھر آیا. تو جب گھر آیا تو منظر ہی بدلا ہوا ہے, گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ فقیر کے گھر آدھی رات کو چولہا کیسے جل گیا. فرماتے پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو ترس آیا ہوگا, کو دے گیا ہوگا. اب تو دیوار پھلان کے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا. کہتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا, تو بیوی نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا نا تو کیا دیکھتا ہوں, بڑی خوش ہے اور کپڑے بھی اس نے نئے پہن رکھے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنی خوش کیوں ہے, اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں. فرماتے سوال میں نے خود سے کیا, جواب وہ دیتی ہے. کہتی ہے حبیب وہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا. کہتی گھر آ کے خود ہی دیکھ لے. کہتی ہاتھ پکڑا تو اندر لے گئی. فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں, جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ہی ڈھیر لگا ہے. کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا, آج آپ نے ایکسٹرا کام بھی کیا, زیادہ مزدوری کی. آپ تو مزدوری کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, یہ آپ کے مالک نے بندے بھیجے تھے, یہ سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں. فرماتے میں رو پڑا. فرماتے جب میں رو پڑا تو مجھے روتا دیکھ کر کہتی روئے نا, ہاں خالی صرف سامان ہی نہیں آیا, ساتھ پیغام بھی آیا ہے. فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے, تو کہتی پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں گے. یہاں پھر کسی نے کہا تھا حضرت ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر حضرت جی جواب بھی آیا. جواب کیا آیا, اوے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح.
تو اتنا مصروف ہے، سارے سب کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے، ہمارے گھر میں ہی آنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کوئی، تو اتنا ہی مصروف ہو گئے۔ دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں۔ یہ